مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. ہاف بازو والی ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر سلسلہ آپ کے مسائل اور ان کے حل میں ہم شریک ہیں. آپ کے سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں حق بات کہنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم بات سیکھیں اسے آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جن دوستوں نے، جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں مل سکے. اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ تک جو بھی ہماری ویڈیو پہنچے، اگر آپ کو اچھی لگے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں دین کا فائدہ ہے، تو اسے دوستوں میں آگے شیئر بھی کرا کریں. اور یہ صدقہ جاری ہے، جب تک کوئی اس کو سنے گا، اس پر عمل کرے گا، تو آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. سوال کیا گیا ہے کہ ہاف بازو والی ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے. اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو فرض کیا. قرآن پاک میں جا بجا نماز کی فرضیت کو بیان کیا گیا ہے. احادیث مبارکہ میں بھی اس کی تاکید بیان کی گئی ہے. اب جبکہ شریعت مطہرہ نے نماز کو فرض قرار دیا، اب بندہ جب نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ نماز کی شرائط، نماز کے فرائض کو سامنے رکھ کر نماز پڑھے، اور جو قیودات شریعت مطہرہ نے نماز پڑھنے والے پر لازم فرمائی ہیں ان کی پوری پاسداری کرے. اور ان شرائط میں سے ایک شرط ستر عورت بھی ہے. مرد کا ستر عورت ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت، اور عورت کا ستر عورت پورا بدن ہے سوائے چند اعضاء کے. اگر کسی کا ستر عورت کھلا ہوا ہے یا اس میں سے کچھ حصہ نظر آ رہا ہے تو ایسے صورت میں اس نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوگی. اب سوال کیا گیا کہ ہاف بازو والی ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب انسان کسی معزز شخصیت کے پاس جاتا ہے، کسی قابل احترام شخصیت کے پاس جاتا ہے، تو وہ ایسے لباس پہن کر نہیں جاتا. دنیاوی طور پر وہ ایسے لباس پہن کر نہیں جاتا تاکہ سامنے والے کی بے توقیری نہ ہو جائے. اس کی عزت کا وہ خیال رکھتا ہے. پورے اہتمام کے ساتھ نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر کسی کے پاس جاتا ہے. جب وہ دنیاوی طور پر کسی کے پاس جانے کے لیے پورا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو احکم الحاکمین ہے اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے انسان کو بھی مکمل اہتمام کرنا چاہیے. جب وہ کسی شخصیت کے پاس ہاف بازو والی ٹی شرٹ پہن کر نہیں جاتا تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بھی وہ اس طرح نہ جائے بلکہ پوری بازو والی ٹی شرٹ پہنے، پورے کپڑے پہن کر وہ نماز پڑھے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ جا رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے، اس کی دعاؤں کو سنے. اگر کوئی ہاف بازو والی ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا جو نماز کا فرض ہے وہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس میں کراہت آ جائے گی. اس میں کراہت آئے گی اس وجہ سے حکم یہ ہے کہ انسان پوری بازو والی شرٹ پہن کر نماز پڑھے. آج کل زیادہ بل آنے کی وجہ سے جو لوگ خودکشی کر رہے ہیں، تو کیا اس کا گناہ خودکشی کرنے والے پر ہوگا یا اس کا سبب بن رہا ہے
اس پر ہوگا۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے، آج کل یہ جو زیادہ بل آنے کی وجہ سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، تو آیا خودکشی کرنے والے کو اس کا گناہ ملے گا یا جو اس کا سبب بن رہا ہے اس کو خودکشی کرنے کا گناہ ملے گا؟ تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر کوئی خودکشی کر رہا ہے کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ بل زیادہ آنے کی وجہ سے کر رہا ہے یا گھریلو ناچاکی کی وجہ سے وہ خودکشی کر رہا ہے یا مہنگائی کی وجہ سے کر رہا ہے، تو خودکشی کرنے والے کو ہی اس کا گناہ ملے گا، کسی اور کو جو اس کا سبب بن رہا ہے اس کو خودکشی کرنے کا گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن جو اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ خودکشی سامنے والا کر رہا ہے، تو اس ظلم کرنے والے کو، زیادتی کرنے والے کو اس ظلم کا یا زیادتی کا گناہ ملے گا، خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ انسان پر اگر تکلیف آئی ہے تو اس کو خندہ پیشانی سے قبول کرے، برداشت کرے، خودکشی والا فعل نہ کرے۔ خودکشی کرنے والا خود تو خودکشی کر کر ایک طرح سے سکون حاصل کر لے گا، لیکن اس کو سکون تو نہیں ملے گا، گناہ کا کام ہے۔ لیکن جو پیچھے اس کے گھر والے ہیں وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کا کیا بنے گا؟ انسان اپنے گھر والوں کی سوچ کر خودکشی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے فعل سے ہمیں محفوظ رکھے۔ کیا شوال مکرم میں عمرہ کرنے سے حج ادا ہو جاتا ہے؟ ایک اور سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شوال مکرم میں عمرہ کرنے جاتا ہے تو کیا شوال میں عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے؟ تو اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شوال مکرم میں عمرہ کرنے گیا ہے تو عمرہ کرنے کی وجہ سے حج فرض نہیں ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ حج کے ایام تک وہاں رہ سکتا ہے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے، اسے کسی طرح کا پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا اور حکومت کی طرف سے بھی اس کو اجازت ہے، اور جو گھر والے ہیں پیچھے ان کے مصارف بھی اس کے پاس ہیں، وہ ان کو پہنچا سکتا ہے اور اس کے پاس خود اتنے پیسے ہیں، تو اب پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حج کر کر واپس آئے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ وہاں رہے گا حج تک، اسے قانونی طور پر پریشانی ہو سکتی ہے، کوئی دوسری پریشانی آ سکتی ہے، یا گھر والوں کے لیے مصارف نہیں ہے، اس کے پاس خود زیادہ راہ نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ صرف عمرہ کر کر آ جائے، حج نہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے لوگوں پر حج ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھے، استطاعت رکھے، یعنی جس کے پاس زیادہ راہ ہے، مصارف حج اس کے پاس ہیں اور گھر والوں کا نان و نفقہ بھی اس کے پاس ہے، وہ ان کو مہیا کر سکتا ہے، ایسی صورت میں اس پر حج فرض ہوگی۔ اگر کسی کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے تو پھر اس پر حج بھی فرض نہیں ہوگا۔